بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ رمضان مبارک کی 26 تاریخ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اس کے پورے سال کے دن بھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ رمضان مبارک کی 26 تاریخ ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھے گا رب کریم پورا سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت اور پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق دولت صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اس مہینے مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اس کے نصیب میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کا مقدر ستارہ چمکتا ہے، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ایسی زندگی میں جس میں ہر قدم پہ کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے آگے جھکنا پڑے، آج رمضان مبارک کی 26 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج میری تمام بہن بھائیوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ رمضان مبارک کی 26 تاریخ ہفتے کا دن 27 شب ہے، شب قدر ہے۔ دوستو، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج تھوڑا سا وقت نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دوستو، ماہ رمضان کی 26 تاریخ ہفتے کا دن بہت برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج اگر 26 تاریخ ہفتے کو لاپرواہی گزار دیا تو دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چاند میں نکال کر یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا بدقسمت ہے، بڑا بد نصیب ہے وہ بندہ جو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن 1 یا 2 منٹ نکال کر رب الکریم کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجیے گا۔ جو شخص بھی یہ وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے 26 رمضان مبارک ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ دوستو، ماہ رمضان کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج رمضان کا 26واں روزہ ہفتے کا دن ہے۔ سورۃ کوثر کا یہ خاص طریقہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے، عورت جس کا بھی نام لے کر یہ عمل پڑھے گی اس کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا اور اس گھر کا بچہ ربپتی بن جائے گا۔ اس کے گھر سے فکر و فاقہ کا، غربت کا، تنگ دستیوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹ کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ دوستو، ماہ رمضان کا مہینہ ہر کسی کے لیے برکت بن کر، رحمت بن کر آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ دوستو، جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں ہر گھڑی میں خوشیاں، برکتیں آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھر کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آج مانگنے کا دن ہے، رمضان الکریم کا مبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی پسند کا مہینہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ آج موقع ہے، اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو سبسکرائب ضرور کر دینا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ آج 26 رمضان مبارک ہفتے کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ دوستو، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں۔ صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ دوستو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, जब आपने शुरू में ये दरूद पाक पढ़ लिया तो फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत कर लेनी है। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार मांग लें, और आप बेऔलाद हैं, औलाद मांग लें। आप मनपसंद नौकरी, शादी का कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी, दुनिया की बड़ी से बड़ी हयात, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफ़ा, ये अमल कर सकते हैं। लेकिन आज रब करीम से मांगने का वक्त, हिचकिचाना मत। आप किसी बंदे से नहीं बल्कि आप रब करीम से मांग रहे हैं। इसके ख़जाने से कभी ख़त्म नहीं होते, उसके ख़जाने बहुत वसी और अरीज़ हैं। दोस्तों, आज एक बार मांगोगे तो 70 गुना ज़्यादा दिया जाएगा। अपने मकसद की नियत करने के बाद आज हर नामुमकिन हाजात इंशाअल्लाह वो मुमकिन हो जाएंगी। फौरी तौर पर अपनी नामुमकिन हाजात की नियत करके एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। फौरी तौर पर आपने अपनी आँखों को बंद कर लेना है। यूँ महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के करीब बैठे हैं। दोस्तों, आपने ये तसव्वुर करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा इसम आज़म रब की ज़ात की सफ़ात का वजीफ़ा है, जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं। दोस्तों, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। दोस्तों, आपने या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब है गैब से असबाब करने वाली ज़ात, गैब से रास्ता बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। गैबी फ़रिश्तों की मदद चाहे तो 26 रमज़ान मुबारक को पहले नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। जो कोई बंदा रमज़ान के महीने में या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तोफ़ैल इतने रास्ते बनाते हैं कि बिगड़े काम संवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियाँ मुक़द्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका 26 रमज़ान मुबारक हफ्ते के दिन या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ कर देखिएगा। या मुसब्बिबुल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने से हर तरह के मसाइल का, हर तरह की परेशानी का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। दोस्तों, आप यकीन का अमल के साथ ये वजीफ़ा पढ़ना, ये मौका आज आपको मिलेगा। आज जो बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ेगा खुशकिस्मत से मुक़द्दर वाला है। जो बंदा जो आज 26 रमज़ान मुबारक हफ्ते के दिन या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ेगा, आप लोग या मुसब्बिबुल असबाब को 11 बार पढ़ लें। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या अमल पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है? आप लोगों ने या रब्बुल आलमीन के 2 सिफ़ाती नाम या करीम या अल्लाह को पढ़ना है। या करीम या अल्लाह, रब्बुल करीम ये एक सिफ़ाती नाम है। ऐसा बबरकत और ऐसे मेरे रब की पकीदा सिफ़त है कि हम लोग अल्लाह रब्बुल करीम के सिर्फ़ एक करम के ही मुश्ताक़ हैं। अगर रब्बुल करीम रहमत की सिर्फ़ एक करम नवाज़ी हमारे ऊपर फरमा दें, हमारे मुक़द्दर संवर जाएंगे। और या करीम या अल्लाह को आपने एक सांस में पढ़ना है। या करीम या अल्लाह, या करीम या अल्लाह, या करीम या अल्लाह। इसी तरह से अगर आप एक सांस में पढ़ेंगे तो ये एक सांस में 7 बार पढ़ना है। टोटल 28 बार पढ़ना है, यानी कि 7 बार एक सांस में पढ़कर फिर सांस लें। इसी तरह आपने 400 में से 28 बार पढ़ना है। और अगर आपने एक सांस में नहीं पढ़ सकते तो फिर आप अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 99 बार पढ़ें इसको। और ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। 99 का मतलब सिर्फ 99 बार ही पढ़ना है। आप लोगों को 2 तरीके मैंने बता दिए हैं, दोनों तरीके बड़े मुजरब हैं। इनमें से किसी एक तरीके पर आप अमल कर सकते हैं। बस अपने मकसद की नीयत आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। आप लोग अपने ऊपर किसी चीज़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अपने ख़ास मकसद को लेकर बैठें। अल्लाह रब्बुल करीम जब आप पर करम नवाजी होगी तो यकीन करें रिश्तेदार भी दूर दूर से आपकी कामयाबियों का नज़ारा देखने आएंगे।
اور اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یہ آپ نے پڑھنا ہے جو کہ عرش اولیٰ پر لکھا ہوا ہے۔ اور آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے، یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح آپ لوگ یا ذوالجلال والاکرام ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جب 11 بار آپ لوگ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً سے آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دوستو سورۃ کوثر کو تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوستو سورۃ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ سورہ کوثر آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوستو سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو بھی آپ نے 3 ہی بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب 3 بار سورۃ اخلاص سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک بار درود پاک وہی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ دوستو اب رب سے انعامات مانگنے کا وقت ہے۔ اب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، آپ کی انشاءاللہ ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے میرے رب کی ذات ضرور عطا کرے گی۔ اور اس وظیفے کو کرتے وقت دوستو ایک چیز کو دھیان میں رکھیے گا، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہو اور آپ کے تصور میں ہو کہ آپ لوگ اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں کا مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا تو اللہ پاک اس مقصد میں آسانیاں فرمائیں گے، اور اس مقصد میں آپ کے لیے کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک بے شمار آپ کے لیے آسانیاں کرتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو وظیفہ بتایا ہے، امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سارے اچھے نام میرے رب کے لیے ہیں، ساری اچھی صفات میرے رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کریم کا کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں پھر آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، جو دوست نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔